اب مالک نصاب کون ہوتا ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ مالک نصاب صاحب استطاعت وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی ہی مالیت کا سونا ہو، یا اتنی ہی مالیت کی کرنسی ہو، روپیہ پرائز بانڈ وغیرہ ہو، یا اتنی ہی مالیت کا مال تجارت ہو، یا جس کے پاس اتنی ہی مالیت کا یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا ایسا اضافی کوئی سامان ہو جو اس کی زندگی کی ضروریات کے علاوہ ہو۔ جیسے ضرورت ایک گاڑی کی ہے لیکن ہو اس کے پاس 2 گاڑیاں جو استعمال ہی میں نہ آتی ہو، تو اس طرح کا کوئی بھی سامان کی جو اضافی ہو، زندگی کی ضروریات کے علاوہ ہو۔ الغرض جو بھی شخص قربانی کے دنوں میں ہر طرح کے قرض کو ادا کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی مقدار کا حامل ہو تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، لہذا اس پر قربانی واجب ہے۔ اس مسئلے کو ہم اس مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ اس وقت یعنی آج کی تاریخ میں، آج 6 جون 2024 کی اس ڈیٹ میں پاکستان میں سلور کا ریٹ، چاندی کا ریٹ تقریباً 3170 روپے پر تولہ ہے۔ اس اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ تقریباً 1,66,000 روپے بن جاتا ہے۔ اگر بالفرض قربانی کے دنوں میں بھی چاندی کا یہی ریٹ برقرار رہتا ہے تو اس اعتبار سے جس کے پاس بھی 1,66,000 روپے کے لگ بھگ روپیہ پیسہ ہو، کسی بھی طرح کی کرنسی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، الغرض کوئی بھی ایسی چیز کہ جو انسان کی زندگی کی ضروریات کے علاوہ ہو، چاہے اس کی مالیت کو تنہا کاؤنٹ کیا جائے یا مختلف اشیاء کو ملا کر دیکھا جائے، تو جس کے پاس بھی اتنی مالیت ہوگی تو ایسا شخص مالک نصاب ہوگا، لہذا ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ مثلا قربانی کے دنوں میں اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ گولڈ ہو تو اس 1 تولہ گولڈ کی قیمت یقیناً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق اس وقت 1 تولہ گولڈ کی قیمت تقریباً 2,40,000 روپے کے لگ بھگ ہے، جبکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 1,66,000 روپے ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قربانی کے ایام میں جس کے پاس صرف 1 تولہ گولڈ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، بلکہ اگر کسی کے پاس صرف آدھا تولہ گولڈ ہو اور ساتھ ہی کچھ رقم بھی ہے یا کچھ چاندی ہے یا ایسا اضافی سامان بھی ہے کہ جو زندگی کی ضروریات کے علاوہ ہو، تو اگر ان تمام کو ملا کر سب کو دیکھیں، سب کو کاؤنٹ کریں تو سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہو تو ایسا شخص بھی، ایسی بہن بھی مالک نصاب میں داخل ہوگی، لہذا ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس نہ تو سونا ہو، نہ چاندی، نہ مال تجارت، نہ ہی روپیہ پیسہ ہو، بلکہ گھر کا ایسا اضافی سامان ہو کہ جو اس کی زندگی کی ضروریات کے علاوہ ہو، مثلا ضرورت ایک گاڑی کی ہے لیکن اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ضرورت ایک اے سی کی ہے لیکن اس کے پاس دوسرا اے سی ویسے ہی رکھا ہوا ہے، ضرورت ایک واشنگ مشین کی ہے، دوسری واشنگ مشین یوں ہی رکھی ہوئی ہے، ضرورت ایک موبائل کی ہے لیکن دوسرا موبائل جو استعمال ہی میں نہیں یوں ہی رکھا ہوا ہے۔ الغرض کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اضافی ہو، استعمال ہی میں نہ آتی ہو، اگر اس چیز کی تنہا قیمت یا مختلف چیزوں کو ملا کر ان کی قیمت، ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یعنی موجودہ زمانے کے مطابق تقریباً 1,66,000 روپے موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، لیکن یہاں یہ خیال ضرور رہے کہ یہ رقم حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی اسے اس مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کی منتھلی سیلری تقریباً 2 لاکھ روپے ہے، اس کو جو سیلری ملتی ہے وہ مہینے کے آخر میں ختم بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی یہ سیلری اس کی زندگی کی ضروریات میں داخل ہے، اب اس کے پاس مزید کوئی رقم بھی نہیں، تو اب ایسا ہرگز نہیں کہ عید سے 2 دن پہلے اگر اس کو سیلری ملتی ہے اور اس پر قربانی واجب ہو جائے کہ جناب اس کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ رقم اس کی زندگی کی ضروریات کا حصہ ہے، لہذا اگرچہ یہ اماؤنٹ عید کے دنوں میں اس کے پاس موجود ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کے پاس اس حاجت اصلیہ کے علاوہ مزید اتنا اماؤنٹ ہو یا کچھ اماؤنٹ ہو اور کچھ سونا چاندی ہو یا گھر کا اضافی سامان ہو کہ جو استعمال ہی میں نہ آتا ہو،
تو اگر ان تمام کو ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ شخص 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مالک ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہوگا، لہذا قربانی کے ایام میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اب تک کی ہماری گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ مالک نصاب صاحب استطاعت وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی ہی مالیت کا سونا ہو، یا اتنی ہی مالیت کی کرنسی، روپیہ، پرائز بانڈ وغیرہ ہو، یا اتنی ہی مالیت کا ایسا اضافی سامان ہو جو انسان کی ضروریات کے علاوہ ہو۔ تو اگر قربانی کے ایام میں اگر کوئی اتنی مالیت کا حامل ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں، کیونکہ ایسا شخص پھر شرعی فقیر ہوگا اور شرعی فقیر پر قربانی واجب نہیں۔